ناظرین آپ دیکھیں ریسپیس. آج بات کرتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کی تاریخ کے سب سے بہترین بائیں ہاتھ کے بلے باز سعید انور پر. سعید انور پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان بھی رہے، لیکن اگر ان کی زندگی پر ایک نگاہ دوڑائیں تو سعید انور کراچی میں پیدا ہوئے. 1973 میں وہ اپنی فیملی کے ساتھ کینیڈا مائگریٹ ہو گئے، بٹ 1977 میں وہ واپس آئے. پھر انہوں نے این ای ڈی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، وہاں گرافکس کے شعبے میں انہوں نے ڈگری لی اور گولڈ میڈلسٹ بھی رہے. بڑے پڑھنے والے بچے تھے. پھر انہوں نے 90 میں پلان کیا کہ وہ جائیں گے امریکہ ماسٹرز کی ڈگری کے لیے، لیکن وہ اس سے پہلے ہی پروفیشنل کرکٹر بن گئے. لیکن اگر ان کی زندگی میں 96 میں ان کی شادی ہوئی، لیکن ان کی زندگی میں جو ایک ٹریجڈی ہوئی وہ 2001 میں تھی کہ ان کی بیٹی، جو ایک ہی ان کی بیٹی تھی بسمہ، ان کی وفات ہو گئی. دین سعید انور کی زندگی میں ایک انقلاب آیا. وہ پہلے بھی اسلام کی طرف تو تھے، لیکن اس کے بعد وہ باقاعدہ سے تبلیغی جماعت میں شامل ہوئے. طارق جمیل صاحب کی طرف سے جو ایک جماعت پورے پاکستان میں تبلیغ اسلام کا کام کرتی ہے، اس میں شامل ہوئے اور پھر آج تک وہ اسی میں ہیں اور بڑا جانفشانی سے دین اسلام کا کام کر رہے ہیں. اللہ ان کا اس کا اجر دے. لیکن ٹیسٹ ڈیبیو اگر ان کا بات کریں تو انہوں نے اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں ویسٹ انڈیز کے خلاف اپنا ٹیسٹ ڈیبیو کیا، لیکن وہ پھر منظر عام سے غائب ہو گئے. 92 کا ورلڈ کپ بھی مس ہو گیا. پھر نیوزی لینڈ کے خلاف 1993 میں انہوں نے تیسرے میچ میں کم بیک اچھی طرح کیا اور 169 کی اننگ کھیلی. پھر 94 میں آسٹریلیا کے خلاف کراچی میں 2 50s بنائی. پھر 96 میں جب پاکستان انگلینڈ گیا 2-0 سے سیریز جیتا، وہاں 362 رنز بنائے اور اوول میں سینچری بنائی اور لارڈز میں 2 50s بنائی. پھر ساؤتھ افریقہ میں خنانے میں جب پاکستان پہلی بار کامیاب ہوا تو اس میچ میں بھی سعید انور نے 118 رنز کی اننگ کھیلی. پھر 99 میں جب پاکستان انڈیا گیا تھا تو وہاں وہ تیسرے بلے باز بنے پاکستان کرکٹ کی تاریخ میں جنہوں نے بیٹ کیری کیا تھا. اس سے پہلے مدثر نظر اور نظر محمود صاحب نے ایک کارنامہ انجام دیا تھا، تو سعید بھائی نے 188 رنز کی ناٹ آؤٹ اننگ کھیلی تھی. پھر ملتان میں انہوں نے اپنا آخری میچ کھیلا، اس میں بھی انہوں نے 101 رنز کی اننگ کھیلی اور یہی وہ دن تھا جس دن ان کی بیٹی اس دنیا سے رخصت ہو گئی. اگر او ڈی آئی ڈیبیو کی بات کریں تو انہوں نے واقعہ پرتھ میں عمران خان کی کپتانی میں او ڈی آئی ڈیبیو کیا، 3 رنز کیے. لیکن ان کی پہلی کوئی اچھی اننگز جو انہوں نے 35 بال میں 42 رن بنائے تھے وہ میونسپل گراؤنڈ گجرانوالہ میں تھی اگینسٹ انڈیا ان 1989. اینڈ دین پھر وہ شارجہ کپ 1993 میں سپر ویلز کپ جو ہوا تھا اس میں 4 کنسیکٹیو سینچریاں لگائی تھیں. لیکن جو ان کا او ڈی آئی کیریئر کا مین پوائنٹ تھا وہ تھا 1997 انڈیا کے خلاف چنئی کے گراؤنڈ میں جب انہوں نے 194 رنز کی اننگ کھیلی تھی اور اس وقت یہ ہائیسٹ اسکور تھا. لیکن یہ ریکارڈ پھر توڑا گیا. 40 پلیئر ایک نام تھا ان کا، زمبابوے کے تھے، انہوں نے یہ ریکارڈ توڑا تھا 2009 میں 194 رن ایکول کیا تھا. لیکن ریکارڈ توڑا اس طرح تھا کہ سعید بھائی آؤٹ ہو گئے تھے اور وہ ناٹ آؤٹ تھے، اس طرح یہ ریکارڈ ٹوٹا تھا. لیکن ان دونوں کا ریکارڈ پھر توڑ ڈالا سچن رمیش ٹنڈولکر نے. فیبرری 2010 میں انہوں نے احمد آباد میں ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ کھیلتے ہوئے کرکٹ کی او ڈی آئی کی تاریخ کی پہلی ڈبل سینچری بنائی تھی اور یہ ریکارڈ توڑا تھا. پھر اگر سعید انور صاحب بہت اچھا عرصہ پاکستان کے لیے بہت اچھا پرفارم کیا. او ڈی آئی کیریئر اگر ان کا دیکھیں تو 247 میچز میں انہوں نے 8000 سے زائد رنز کیے، 20 سینچریاں کی. پہلے پلیئر بنے جنہوں نے انڈین سوئل پہ پاکستان کی طرف سے 100 کیا. یعنی ان کا کیریئر بہت اچھا رہا. ٹیسٹ کرکٹ میں بھی اسی طرح بہترین پرفارمنسز رہی ان کی. لیکن اگر 2003 کے بعد جب انہیں ٹیم سے ڈراپ کر دیا گیا تو انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا. اور اس کے بعد اگر سعید انور صاحب کی زندگی دیکھیں تو وہ کرکٹ سے بہت حد تک ناتا توڑ چکے ہیں. کہیں نظر نہیں آتے، کہ نہ ہی کوچنگ میں نہ ہی کہیں کرکٹ شوز میں. اب وہ اپنی زندگی مکمل طور پر ہی تبلیغ اسلام کے لیے وقف کر چکے ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے. اس کو جتنا پریس کیا جائے اتنا ہی کم ہے. طارق جمیل صاحب جیسے نیک لوگوں کی صحبت میں وہ کام کر رہے ہیں، دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ انہیں مزید ایسی توفیق دے. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد، کشمیر پائندہ باد.